یہ ایک سوال کیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی کو آپ لوگ کافر کہتے ہیں کیونکہ اس نے دعوی مسیح موعود اور مہدی ہونے کے دعوے کیے اور جو ہے نا نبی اور ذلی بروزی نبی ہونے کے دعوے کیے، تو اس کو آپ کافر کہتے ہیں، جبکہ آپ کے بڑے بڑے ولی جو گزرے ہیں انہوں نے اپنے بارے میں علی الحق تک کہا ہوا ہے، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے اللہ نے قرآن کریم میں گستاخ رسول کو ذنیم کہا، قتلوا بعد ذالک ذنیم، تو یہ جو ہے کتنا برا لفظ ہے۔ کہا کس نے ہے؟ اللہ کی ذات نے۔ ذات، کلمات بہت سخت، ذات دیکھنی پڑے گی، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری مسلم سے لے کر کے کتابوں کی انبار ہیں، واصلہ اور متوسلہ کو برا بھلا کہا۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، الادب المفرد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کسی کو فتسبہ سب کروں تو کیا کریں؟ تو اللہ تعالی، اے اللہ تو جس کو میں کچھ برا بھلا کہہ دوں، سب کر دوں، یا سب کا جو آپ گھٹیا مانا ہے وہ ہے گالی دینا، تو آپ کہیں کہ تنقید کرنے اس کو ہٹا دے، گالی دی دوں، برا بھلا کہہ دوں، برے لفظوں سے پکار دوں، میرے اللہ تو اس کے لیے اجر و رحمت بنا دے۔ لفظ برے کہہ دے، رسول اللہ بھی اگر لفظ برے کہہ دیں غصے کے اندر، حالت شدت کے اندر، تو وہ لفظ نہیں دیکھے جائیں گے، ذات دیکھی جائے گی، توجہ ہے۔ اور پھر کتابوں میں صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کے تو کئی واقعات ہیں نا، ذات دیکھنی پڑے گی۔ پھر ایک شخص اعلی ذات کا کسی حالت سکر میں جا کے ایک تصوف کی دنیا میں اعلی مقام پر فیض شخص، اگر وہ کسی حالت میں شدت کے اندر ایک بار کوئی لفظ کہہ دے اور پھر بعد میں اس کو اس کی خبر ہی نہ ہو، تو اس کے بارے میں حکم قادیانیوں کی کتابوں میں کیا ہے، فتاوی قادیان کے اندر سے میں دکھاؤں گا۔ صبر، ابھی میری موضوع کچھ اور چل رہا ہے، خلافت و ملوکیت شیعہ بھائیوں کے ساتھ، قادیانی حضرات کی طرف میں آؤں گا ان قریب۔ پہلی میں نے وہ سیریز اپلوڈ کی تھی نا، صبر، ٹھنڈے رہیں، آؤں گا ادھر بھی، ان قریب آؤں گا۔ تو وہ کوئی اس دنیا میں جا کے کہہ دے تو وہ کچھ اور بات ہے، اور کوئی اپنے محفلوں میں، کتابوں میں، جگہ جگہ پر اپنے دعوے بیان کرے اور کہے کہ جو ان دعووں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، وہ حرامیوں کے بچے ہیں، وہ کنجریوں کے بچے ہیں، یہ لفظ استعمال کریں، تو اس کے بارے میں ڈیسیژن کچھ اور ہوگا۔ تو جو ہے نا، ذات اور کریکٹر دیکھا جائے گا کہ ایک ذات جو بات کرنے والی ہے اس کا منصب کس منصب میں جا کر رہی ہے۔ اگر کوئی حالت شدت کے اندر، جلال کے اندر اللہ کی ذات بھی کوئی لفظ سخت بول دے تو وہ تو حق ہے، تو جو ہے جلال کے اندر، کیونکہ اللہ کی ذات رسول اللہ پر ایک انگلی کوئی اٹھائے برداشت نہیں کرتی ہے، تو جب اللہ کی ذات رسول پر انگشت تنقید برداشت نہیں کرتی تو امتی کیسے برداشت کریں کہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو رسول جو تمہاری طرف آیا تھا میں اس کا عکس ہوں یا اس سے بھی افضل ہوں، تو جو ہے یہ برداشت امتی نہیں کریں گے۔ اگر خدا نہیں برداشت کرتا، وہ ذنیم بول دے تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ پھر اگر حالت جلال کے اندر اور صاحب اور شکر کی بحث پھر میں قادیانیوں کتابوں سے کروں گا اس کے اوپر بھی، وہ کیا کہتے ہیں۔ بلکہ قادیانی خود کہتا تھا کہ میں تو ایسے بھی کرتا ہوں، میں ایسے بھی کرتا ہوں، اور میں نے فلاں سے، میں تو فلاں کو ملا ہوں، میں فلاں کو ملا ہوں جو صاحب اور شکر کے اعلیٰ مقام پہ فیض تھا۔ قادیانی خود کہا، وہ انشاءاللہ اس میں میری بحث آئے گی ابھی انشاءاللہ۔ تو قادیانی تو پہلے اس کا اخلاق اور کریکٹر چیک کرے کہ قادیانی کا کریکٹر کیا تھا۔ پہلے وہ اچھا مسلمان تھا تو پھر ولی بنے گا، پھر ولایت کے موضوع پہ جا کے وہ حالت صاف اور شکر میں کچھ کہے تو ہم قبول کریں گے۔ پہلے چیک کرتے ہیں اس کا کریکٹر کیا تھا، آؤ اسی کتابوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، اسی روحانی خزائن، جو اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، روحانی خزائن۔
روحانی خزائن جو کتابوں کا مجموعہ ہے، مرزا غلام قادیانی کی کتابیں جو ہے نا وہ جمع کی گئی ہیں روحانی خزائن کے نام سے۔ اب خزانوں میں ہے کیا؟ ایک کتاب ہے یہ انجام آتم، صفحہ نمبر 21 ہے، سکین آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ اس میں وہ کہتا ہے جب اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، علماء نے، جس میں علماء دیوبندی بھی تھے، علماء اہل سنت والجماعت بریلوی بھی تھے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ہے خیر فہرست میں، انہوں نے رد کرنا شروع کیا قادیانی کا۔ تو قادیانی نے آگے سے جواب کیا لکھا؟ لکھتے ہیں کہ کیا وہ 4 حملے یعنی ارادہ زہر خورانی اور سانپ چھوڑنا اور لدھیانہ اور فیروز پور میں جو بقول آتم قتل کے لیے حملے ہوئے ہیں، ان تمام حملوں کا ثبوت میرے ذمے تھاما آتم کی گردن پر ہے پہ تھا۔ اے بدذات فرقہ مولویان، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اس امت میں، اس پوری امت میں سب سے پہلا شخص جس نے علماء پر بری زبان کا استعمال کیا وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ مرزا غلام قادیانی ہے، وہ شخص ہے جس نے علماء پر، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا جس کو نوبل ایوارڈ ملنا چاہیے وہ مرزا غلام قادیانی ہے، جس نے علماء پر گالیاں دی ہیں۔ اب اس کے مرزا قادیانی کے بعد اور بھی کئی مرزے اس کی اولاد میں پیدا ہوئی ہے جو کہ علماء پر گوشت تنقید کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مگر وہ اس کی اولاد میں ہے، ناجائز اولاد میں ہے۔ مگر اصل جو اس معاملے کا جو ہیڈ ہے نا وہ کون تھا؟ وہ مرزا غلام قادیانی۔ تو مرزا قادیانی نے کہا کہ اے بدذات فرقہ واران مولویو، تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ یعنی میں حق ہوں اور مجھے کب تک چھپاؤ گے؟ کب وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو چھوڑو گے؟ اور اے ظالم مولویو، تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا ہوا ہے، یہ عوام کو بے ایمانی کا پیالہ پیا، وہی عوام کو بھی پلایا ہے۔ اے بدذات فرقہ واران مولویو، اور وہ کیا تھا؟ وہ فرقہ نہیں بنا رہا تھا، جیسے کہ آج بھی اس کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ تم فرقے بناتے ہو، ہم فرقے، ہمارا فرقہ نہیں ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن فرقہ بنا نہیں بنا۔ فرقہ اسی طرح بنتا ہے نا، فرقہ بنانے والا تو نہیں کہتا کہ میں فرقہ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ تو فالوورز بناتا ہے نا، فرقہ تو فالوورز بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس فرقے کے ہیں، مرزائی فرقے سے۔ تو وہ کہتا ہے تم فرقہ واران مولوی ہو، ہم نہیں، تو جو ہے نا۔ اچھا، پھر اس کی روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 میں ایک نجم الہدا نام سے اس کا رسالہ ہے، علماء کے خلاف کہتا کیا ہے، سنیں ذرا۔ ان الاعداء صادرا خنازیر والفلاح والنساء هم فی دونہم الی القلب، کہا کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہیں۔ جو قادیانی کے دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ بیابانوں کے خنزیر ہیں، اور ان کی عورتیں کتیوں کی مانند ہیں۔ اس شخص کی صاف اور صغر کی گئی دعووں کو ہم اگنور کر دیں۔ داتا علی اجویری یا منصور وغیرہ جن کے نام لیے ہیں، ان کی کتاب اور ان کے کریکٹر بھی اٹھاتے ہیں، مرزا قادیانی کا کریکٹر بھی اٹھاتے ہیں انہی کی کتابوں سے۔ اگر پہلے تو کریکٹرنس کیے جائے، کریکٹر ہی کی جائے، کریکٹر سرٹیفکیٹ لیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں۔ جب مسلمان ہو کر کے کوئی کلمات کفر کہتا ہے تو اس کے اوپر بحث ہوگی وہ جو ہے احتمال کفر ہے یا نہیں، لزوم کفر ہوگا یا نہیں۔ یہ بعد ایمان کے بعد کفر کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو یہ چیک کریں کہ بندے کا کریکٹر کیا ہے، بندہ ہے کیا، خود کیا ہے۔ وہ جو علماء نبیوں کے وارث ہوں، جو ان کے خلاف اتنی گندی اختلاف اور چیز ہے، علمی اختلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ کرام تھے ان کا آپس میں ہو گیا اختلاف، اور پہلے چیک کریں کہ بندہ مسلمانیت کے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، قرآن کے اسلوب کے اوپر پہلے چیک کریں کہ بندے کا ایمان کیسا ہے، وہ کریکٹر اس کا کیسا ہے۔
جب مسلمان ہوگا تو بعد میں پھر چیک کیا جائے گا کہ اس پہ کفر لزوم کا آتا ہے یا نہیں آتا، وہ اس نے کلمات کفر کہے ہیں یا نہیں کہے۔ ایک شخص شروع سے ہی اتنا بدتمیز کہ اسے کوئی عام مسلمان کہنے کو تیار نہیں، پھر اس کے دعوے، یہ اللہ ہی جاننے والا ہے بہتر۔ اچھا، کیا کہتا ہے کہ جو مولوی ہیں دشمن ہمارے، وہ خنزیر ہیں، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں، نجم الہدا میں۔ پھر اس کی کتاب ہے انوار الاسلام، روحانی خزائن کی جلد نمبر 9 میں یہ رسالہ موجود ہے۔ اس میں اس نے کہا کہ ہم جیت چکے ہیں، جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا صاف صاف سمجھا جائے گا، صاف یہ بات مانی جائے گی کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زیادہ نہیں ہے۔ جو قادیانی کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ وہ حرام زیادہ ہے، وہ ولد الحرام ہے۔ جو مانتا ہے، جیسے کہ ابھی اس وقت اس دور میں مرزا انجینئر جو غامدی صاحب ہیں، وہ صرف حلال زادے ہیں، باقی اس امت کے سارے مسلمان دیوبندی، شیعہ، وہابی، بریلوی، سارے کے سارے کون ہیں؟ حرام زادے ہیں۔ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ جو ہے قادیانی کو جو آخری نبی نہیں مانتا، وہ کون ہے؟ وہ حرامی ہے۔ اور یہ ہے انوار الاسلام۔ اور پھر اس نے کتاب ایک اور ہے حجت اللہ کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 12 میں ہے۔ اس میں کہتا ہے، شاعری کے اندر اس کا ایک کہتا ہے، اس کا دعویٰ تھا کہ یہ مجھ پہ الہام ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے رقص و کرسن بغیت فی المجلس۔ یہ مہر علی شاہ صاحب کے مقابلے میں اس نے یہ بات کہی کہ رقص کرسن بغیت فی المجلس، کہ تو نے بدکار عورت کی طرح رقص کرنا شروع کر دیا۔ گفتگو میں ہار گیا تو واپس جا کے علماء نے کہا کہ یہ ہار گیا ہے، تو اس پہ وہ بحث کرتے ہوئے کہتا ہے، اور تسول کا خنزیر وکالحمر تشہیق، کہتا ہے تو خنزیر کی طرح حملہ کرنے لگ گیا اور گدوں کی طرح تو آوازیں نکالتا ہے۔ اب دیکھو یہ پیر میر شاہ صاحب اور علماء کے خلاف اس کی زبان دیکھیں۔ او بھائی، حال اور سکر اور صاحب کی بحث اس کے بارے میں ہم بعد میں کریں گے، پہلے اس کا کریکٹر مجھے پیش کریں۔ اس کی کتابوں سے میں بات کر رہا ہوں، اس کی کتابوں سے باہر میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرا یہ سٹائل ہی نہیں ہے۔ اور میں کوئی گالی دینے والا بندہ نہیں ہوں، میں گالی نہیں دیتا۔ میں ابھی تک قادیانی کو کوئی گالی میں نے دی ہے؟ نہیں، بلکہ میں مرزا غلام قادیانی ان کا پورا نام لے کے بول رہا ہوں۔ میں یہ جو قادیانی کے ماننے والے حضرات جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ذرا 2 منٹ کے لیے بند کمرے میں جائیں، سوچیں قبر میں نہ قادیانی تمہارے پاس آئے گا نہ میں آؤں گا۔ بھائی مرنا تم سب نے ہے، 2 منٹ کے لیے تنہائی میں جا کے سوچ لیں۔ یہ کتابیں میں پیش کر رہا ہوں، نیٹ کا دور ہے، یوٹیوب نیٹ پہ سرچ کریں، گوگل سے روحانی خزائن ڈاؤن لوڈ کریں، 2 منٹ میں آپ کو 15 سے 20 منٹ نہیں لگیں گے سارے حوالات نوٹ کرنے میں۔ آپ خود پڑھ لیں، کون کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قادیانی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود پڑھ کے چیک کریں بھائی میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کے بعد بندے کا کریکٹر بتائیں، یہ بندہ نبی یا ولی بننے کو کی بات یہ بات ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ پہلے مقام مسلم پر فیض ہوگا تو مقام ولایت پر جائے گا، مقام ولایت پر جائے گا تو مقام وہ جو ہے نا مہدی پہ جائے گا نا، مسیح موعود تک پہنچے گا، مسیح تک پہنچے گا، پھر وہ ذلی بروزی کی بحث تب آئے گی مسلمان ہوگا تو اخلاق اچھا ہوگا۔ ایسے یہ تو 2% کا جاہل انسان بھی یہ لفظ یہ عربی کے اندر لفظ نہیں کہہ سکتا، اردو میں نہیں کہہ سکتا، عربی میں تسول کخنزیر والکالحمر تشہیق، یہ لفظ عربی میں اس نے کہا ہے، تو عربی میں اس نے گالیاں لکھی، اردو میں کوئی نہیں دیتا۔ ایک عام شخص جو جہل ہے وہ بھی نہیں دے گا اتنی گالیاں۔ تو کہتا ہے تم اس طرح ہے، اور فَتَسْفَقْنِي مَنْ كُونَ نَفْسِكَ الْفَاسِقَ، تم فاسق ٹھہرایا، تم نے مجھے فاسق ٹھہرایا، تم تو خود فاسق تھے، تم مجھے فاسق کہتا ہے، تو خود فاسق ہے۔ اور علماء پھر بھی اس کو فاسق کہتے تھے، کافر نہیں۔ دیکھو ذرا یہاں تک ابھی تک اس کو لوگ فاسق کہہ رہے ہیں، کافر نہیں۔ دیکھ لو خود بھی کہہ رہا ہے، مان رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ حجت اللہ ہے، حجت اللہ وہی۔ تو مرزا قادیانی کی جو روش ہے، اس کی جو بیسک بنیادیں ہیں وہ بڑی کھوکھلی ہیں۔ اگر وہ شخص ایک اچھا کریکٹر وائز اچھا مسلمان ہوتا تو پھر اس کی کوئی بات دعوے والی بات اس طرف بنا آئے بعد میں، پہلے تو یہ کریکٹر
میں آؤں گا انشاءاللہ، میں اس کی پوری جو ہے کتابوں کی، بلکہ ایک اور آئینہ ہے کمالات الاسلام، اس کی کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 میں یہ لگایا انہوں نے، عربی کے اندر اس کی ترجمہ اردو میں مجھے نہیں ملا، اس میں کہتا ہے تلک الکتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت ومودت وینفع من معرفها ویکلن ویصدق دعوتی، جس نے ہم سے محبت کی، ہماری مودت کی، وہ کل مسلم، وہ مسلمان ہے، اور من معرفها یکلنی ویصدق دعوتی، اور جس نے اپنے دل سے ہماری دعوت کو قبول کر لیا وہ مسلمان ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ حق پر ہے، اور وہ تنفعو بن معرفہ، وہ منافع پا گیا، فائدہ پا گیا، وہ جو مرزا قادیانی کو مان گیا وہ فائدہ پا گیا۔ الہ ذریت البغیا بغایا، اور جس نے بغاوت کی ہم سے، جس کی اولاد نے، جس نے ہم سے بغاوت کی، جو بعد میں پیدا ہوں گے جو انہوں نے بغاوت کی ہم سے، الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یعقلون، کہتا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی، اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، ان کے دلوں پر مہر ہے، وہ جو ہماری بغاوت میں جو ہمارے باغی ہیں نا، سارے ان کے دلوں پر مہر ہے۔ یہ آیت کریمہ اس کی ثبوت ہے۔ اب یہ کفار والی آیت ہے، اٹھا کے کہاں پہ لگائی؟ مسلمانوں پہ۔ تو میرے پیارے بھائی اس طرف نہ ہی چھڑے مجھے، فی الحال میں بہت سارا اور کام میرے کرنا باقی ہے۔ ایک کتاب اس کی ہے نزول مسیح، جلد نمبر 18 ہے روحانی خزائن کی، اس کے اندر یہ موجود ہے، یہ رسالہ بھی۔ اس میں کہتا ہے بس اس نے مجھے پیدا کر کے ہر ایک گزشتہ نبی سے مجھے اس نے تشبیہ دی کہ وہی میرا نام رکھ دیا، میں موسیٰ بھی ہوں، ہارون بھی ہوں، سارا کچھ میں ہوں۔ چنانچہ آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، داؤد، سلمان، یوسف، یوشع، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ، یہ تمام نام میرے ہیں جو برہین احمدیہ میں میرے رکھے گئے ہیں۔ برہین احمدیہ مجھ پہ نزول ہوا ہے، جیسے قرآن نزول ہوا، میرے پاس برہین احمدیہ نازل ہوئی ہے۔ اور اس صورت میں کہ گویا تمام انبیاء گزشتہ اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے، جو گزشتہ یہ جو جتنے انبیاء ہیں نا وہ اس امت میں دوبارہ پیدا ہوئی ہیں، صرف مجھ ایک آدمی میں۔ میری جان، تم کہتے ہو نا وہ داتا علی جویری کی صاحب اور شکر کی باتیں علی الحق کہہ دیا، وہ بات اور طرح ہے، اس پہ بھی میں بحث کروں گا مزید بھی، لیکن وہ پہلے اس مقام پہ جا کے وہ بات کرے اور پھر اس کا دفاع نہیں۔ یہ دیکھ ذرا، یہ دیکھ دفاع، وہ کہتا ہے میں تو یوسف ہوں، سارا کچھ میں ہی ہوں، اور میں دوبارہ ایک ہی شخص ان تمام کا بینیفٹ لے کے ایک ہی حکومت میں آ گیا ہوں، اور یہاں تک کہ سب کے آخر مسیح پیدا ہو گئے، اور جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ جو میرے مخالف ہو گئے وہ کون ہو گئے؟ یہودی، مشرک ہو گئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں میری طرف اشارہ ہوا، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہا کہ اس امت میں میری طرف یہ اشارہ ہوا، یہ قرآن میری طرف نازل ہوا، یہ رسول اللہ کی طرف جو قرآن آیا، اس میں اہدنا الصراط سے مراد میں صراط مستقیم ہوں۔ اور یہ تفسیر تبری کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، امام ابو عالیہ سے روایت ہے، پوچھا گیا کہ اہدنا الصراط کیا مراد ہے، کہا کہ صراط، اہدنا الصراط سے مراد ذات رسول ہے، جبکہ یہ کہتا ہے نہیں، اہدنا الصراط سے مراد میں ہوں، میں قادیانی ہوں، اور میں تو سب کچھ ہوں۔ اب یہاں پر یاد رکھیں، اس نے کہا کہ میں عیسیٰ تک میں ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ ہوں، کیونکہ لوگ ماریں گے۔ پھر اس نے گیم کیا کی؟ کہا میں دوبارہ پیدا کیا گیا ہوں، اور میں کون ہوں؟ میں موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، یوسف ہوں، میں عیسیٰ تک میں ہوں۔ آگے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ میں ہوں، کہا کہ آگے میں کیا ہوں؟ میں وہ سب نبی ہوں، سب نبی میں ہوں، اور میں ہوں کیا؟ میں اہدنا الصراط المستقیم ہوں، یعنی دبے لفظوں میں یہ کہا کہ میں رسول اللہ سے بھی آگے ہوں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ میں محمد رسول اللہ بھی میں ہوں، یہ نہیں کہا، کیونکہ لوگ مارتے ہیں۔ تو اس نے عیسی علیہ السلام تک اپنا آپ بتایا، اور رسول اللہ کی ذات پہ آ کر کے اس نے آیت پڑھ کر اشارہ کر دیا کہ میں اہدنا الصراط ہوں، میں وہ صراط مستقیم ہوں جو تم صراط مستقیم جس کسی اور کو مانتے ہو، رسول اللہ کو مانتے ہو، وہ نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جی۔ تو تم مجھے جو ہے نا چھیڑیں اس طرف ہو،
تو بہتر یہ ہوگا، کیونکہ میری یہ فیلڈ فی الحال نہیں ہے، میں قادیانیوں کو فی الحال ٹچ نہیں کر رہا، تھوڑا میں بھی چاہتا ہوں کہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے، بات بنی رہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔